بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر یہ منظر میں نے دیکھا۔ یہ ہمارے گاؤں کی ایک رپورٹ ہے۔ بہت زیادہ خوشی ہوئی، یقین کیجئے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ یہ خاص کر ہماری برادری کے لوگ ہیں، بڑے قریبی رشتہ دار ہیں میرے۔ اس میں جس طرح یہ حاجی عبدالغفار صاحب ہیں، یہ میرے فرسٹ کزن ہیں۔ طلعت حیدر صاحب ہیں جنہوں نے افتتاح کیا اس روڈ کا، یہ بھی ہمارے سیکنڈ کزن ہیں۔ پھر شفاعت صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے کزن ہیں، پھوپھی زاد ہیں۔ راجہ انصر جو مرکزی ہیرو ہیں اس پورے پروگرام کے، یہ بہت ہی پیارے میرے دوست ہیں اور بھتیجے بھی لگتے ہیں، سمجھ لیجیے قریبی تعلق ہے۔ اور یہ جو کام انہوں نے کیا ہے یہ بہت ہی زبردست کام کیا ہے، اور نیکی کا کوئی بھی کام ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ کوئی ایسا کام جو انسانوں کی خیر خواہی کا ہو، رفع عام کا ہو اور گاؤں والوں کی بہتری کے لیے ہو، آئندہ بھی انشاءاللہ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ ہو تو انشاءاللہ اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ بہت خوشی ہوئی کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہیں، برادری کے لوگ ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کو میں پہچان نہیں رہا ہوں لیکن نظر آ رہے ہیں۔ پیچھے خان لیاقت بھی نظر آئے تھے۔ تو یہ ایک بہت اچھا کام ہے بھائی۔ اس کے علاوہ جو ایمان اور عقیدے کے حوالے سے بھی کبھی ہم اکٹھے ہو جائیں تو پھر تو کیا کہنا۔ یقین کیجئے پچھلے سال راجہ انصر کے گھر میں ایک درس ہوا تھا، 15-20 آدمی تھے وہاں۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ خالص توحید کے اوپر جم جائیں، ایمان خالص میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور یہ بات آگے بڑھتی جائے، تو چکری وکیلاں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے۔ چکری وکیلاں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے کہ اس گاؤں کے اندر سے توحید کی آواز اٹھی ہے، ایمان خالص کی آواز اٹھی ہے، جہاں صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد بھی اسی علاقے میں رہتے تھے، اور ہم نے اس ماحول کے اندر آنکھیں کھولی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بابا صاحب سبحان جا کے چڑھاوے چڑھا رہا ہے، کوئی کلیاں علی سرکار، کوئی ریڈی والی سرکار، اس طرح کے 5 ہیں ہمارے علاقے کے اندر۔ اور پھر 11ویں کی نظر و نیاز، تو مسجد کے غوثیہ مسجد نام بھی دیکھیں اور اس کے اندر یہ نیازیں ہوتی ہیں۔ پھر 12 ربیع الاول کو آج کل یہ بہت ہی زیادہ نبی علیہ السلام کی بندگی کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ اور اب تو یہ ایک نیا طبقہ جو اس میں رافضیوں کا ابھر رہا ہے، پنجہ انہوں نے لگایا ہوا اپنے گھر کے اندر، اور ہر سال اس میں اتنا زیادہ شرک کا بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں میرے بھائیوں۔ اسی علاقے میں ہمارے بڑے پہلے رہا کرتے تھے، اب وہ کہاں چلے گئے؟ اب ان کا نام و نشان بھی، ان کی آواز بھی ہمیں نہیں آتی ہے۔ اسی طرح ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ آج آپ کھڑے ہیں، یہ ریکارڈ ہو گیا منظر، یہ آگے لوگ دیکھتے رہیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ایک روڈ بنائی تھی۔ تو اسی طریقے سے یہ جو شرک کے نشانیاں ہیں، سمبلز ہیں ہمارے گاؤں کے اندر، کم از کم ان کو بھی ختم کرو اسی طریقے سے اکٹھے ہو کر۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ، اللہ کا بندہ، کوئی جھالا آگے بڑھے، خاص کر راجہ انصر اس میں تھوڑا پہل کر سکتے ہیں کہ سب لوگوں کو کنونس کریں اس بات کے اوپر کہ دیکھو یہ چند دن کی زندگی ہے، اور اگر ہم نے یہ شرک سے جان نہ چھڑائی اور یہ دعوت اٹھی ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے اٹھی ہے۔ اس علاقے کے اندر اس جگہ کو اللہ نے مرکز بنایا ہے، اور پھر یہاں مسجد توحید مسجد کے نام سے یہاں ایک مسجد قائم ہو گئی ہے۔ نہ ہم کسی سے چندہ لیتے ہیں، نہ کسی سے ووٹ لینے کا کوئی وہ ہے، سوال نہیں ہے، ووٹ اور نوٹ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ خالص توحید کا معاملہ ہے۔ کتنے عرصے سے، 40 سال اب تو ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقی بات ہے، یقین کریں جو لوگ بھی اس دعوت کا ساتھ دیے بغیر یا اس کو مانے بغیر مر گئے ہیں، اس سے پہلے جو مر گئے وہ تو گئے، اور جن کے زندگی میں یہ دعوت اٹھی اور انہوں نے نہیں مانا، وہ بہت زیادہ پچھتا رہے ہوں گے۔ یقین کیجئے وہ کوس رہے ہوں گے، لانتیں بھیج رہے ہوں گے ان مولویوں کے اوپر، ان پیروں کے اوپر، جنہوں نے ایمان خالص کی طرف ان کو نہیں آنے دیا ہے، اور اسی شرک کے اندر وہ مر گئے، وہ گئے، ان کا اب کوئی تلافی کا موقع نہیں ہے قیامت تک۔ لیکن میرے بھائیوں جو ابھی زندہ ہو، خاص کر میں مخاطب ہوں اپنے حاجی عبدالغفار صاحب سے جو میرے کزن ہیں، یا
غلام حیدر صاحب ہیں، شفایت صاحب ہیں، اور جتنے بھی ہیں، جہاں جہاں تک یہ ایسا لگتا ہے یہی گاؤں کے کرتے دھرتے لوگ ہیں۔ کچھ اور بھی ہیں جن کے اس میں وہ حاضری مجھے نہیں محسوس ہوئی ہے، راجہ ذوالفقار ہیں، یہ عزیز ذوالفقار ہیں، اور بھی ہیں، صوبیدار صاحب ہیں۔ تو یہ سارے مل کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور یہ اصل چیز ہے، یقین کیجئے۔ باقی یقین کرو، آپ لوگوں سے بڑے بڑے لوگ آئے یہاں، بڑے بڑے پروجیکٹ، بڑے بڑے ڈیم بنائے انہوں نے، کسی نے پل بنائے، افتتاح کیے، جی ٹی روڈز کے افتتاح ہوئے، موٹر وے کے افتتاح ہوئے، بڑے بڑے کام انہوں نے کیے، لیکن ایمان خالص کا کام انہوں نے نہیں کیا ہے، تو آج کہاں چلے گئے؟ یہ ساری چیزیں دنیا کی حد تک ہیں، یہیں رہ جائیں گی، لیکن آخرت میں جو آپ کو وہاں سکون ملے گا، ایمان خالص کی وجہ سے ملے گا۔ جنت الفردوس اور جنتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں، وہ ایمان خالص کے ساتھ مشروط ہیں۔ جتنے مرضی نیک کام کرو، اگر ایمان کے اندر شرک ہے، اگر یا علی مدد پکارتے ہو، یا رسول مدد پکارتے ہو، بے حق فلاں صدقے کے ساتھ، وسیلے کے ساتھ دعائیں مانگتے ہو، پھر اس جمہوریت کا جو سسٹم ہے مشرکانہ، اس کے اندر بھی حصہ لیتے ہو، جس طرح اسی بیان کے آخر میں کسی نے جہاں دعائیں مانگی اور کسی نے کہا کہ پاکستان زندہ باد، تو ایک کوئی بولا کہ عمران خان زندہ باد۔ اندازہ لگائیے کتنا جہالت کا ثبوت دیا اس آدمی نے، کیونکہ اس پورے پروجیکٹ کے اندر تو عمران خان کا کوئی بال برابر بھی دخل نہیں ہے، اور ویسے بھی ان کی زندہ باد کے نعرے کبھی بھی زندہ باد جو چند دنوں بعد مرنے والے ہیں وہ کیسے زندہ باد ہو سکتے ہیں؟ زندہ رہے گا ایک اللہ کا نام، اور زندہ رہے گی یہ توحید کی دعوت، اور زندہ رہیں گے وہ لوگ جو اس راستے میں اپنی جان دے دیں، جو شہید ہوتے ہیں۔ تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ اسی وقت جنت الفردوس کے اندر لے جاتا ہے، جو ایمان کے راستے میں جو ان کی جانیں چلی جائیں، ایمان کی خاطر ان کی جانیں چلی جائیں، تو یہ زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ ایک اور بیان بھی اس کے اوپر اپلوڈ کروں گا۔ بہت خوشی ہوئی اس معاملے میں مجھے۔